بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کے واقعات بیان فرماتے ہوئے ان کے ایک عالم جو کہ ایک بہت بڑا عالم تھا، اس کے پاس 12,000 عالم پڑھتے تھے. اتنا بڑا وہ مولوی تھا، 12,000 عالم پڑھتے تھے. یہ بندہ، اس کا نام تھا بلعم. کیا نام تھا؟ بلعم. یہ نام تھا اس کا، یہ بنی اسرائیل کا ہی تھا. جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ جا کر کے حملہ کریں عمالقہ پر جو فلسطین پر قابض تھے، آپ جا کر ان پر حملہ کریں، تو قوم عمالقہ جو ہیں وہ سمجھ گئی، وہ جبارین تھے وہ بھی، لیکن وہ بھی سمجھ گئے تھے کہ یہ جو سامنے آ رہے ہیں ہمارے حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ رب کے نبی ہیں، رب تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی. ہاں جی، یہ ہمیں بھی چھاڑ دیں گے، ہمیں یہاں سے نکال دیں گے، جو پکڑے گئے وہ مارے جائیں گے، قتل ہو جائیں گے، کچھ بھی نہیں بچے گا ہمارا. وہ سارے بھاگ کے اس کے پاس آئے، اس سے آگے کہنے لگے کہ آپ مہربانی کریں، ہمارے لیے دعا کر دیں موسیٰ علیہ السلام کے خلاف، یہ کسی اور ہی کام میں الجھ جائیں، وہیں سے واپس چلے جائیں، ہماری طرف نہ آئیں. اب یہ فوراً سے پہلے بولا، کہنے لگا خدا خراب کرے تمہیں، کیسے لوگ ہو؟ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رب کے فرشتے ہوں گے، رب تعالیٰ کی مدد، نصرت اور تائید ان کے ساتھ ہوگی، اللہ تعالیٰ کی حمایت ان کے ساتھ ہوگی، اور تم مجھ سے دعا کروا رہے ہو ان کے خلاف. خیر اس نے ڈانٹ دیا، وہ چلے گئے. دوسرے دن پھر آئے، وہ منتیں ترلا کرنے لگے. انہوں نے کہا مہربانی کر، کچھ تو ہمارا بھی ذرا لحاظ کر لے، ہم بھی تیرے پاس آ رہے ہیں اتنے ٹائم سے، آپ مہربانی کریں. اچھا، پھر نہیں مانا. تیسرے دن پھر آئے، انہوں نے آ کے بھاری بھرکم نذرانہ دیا. وہ نذرانہ کہہ رہے تھے، حقیقت میں تو وہ رشوت تھی. انہوں نے وہ رشوت دی، اسے نذرانہ دیا، اس نے قبول کر لیا. قبول کرنے کے بعد اگلا کام انہوں نے یہی کہا کہ کر دعا. وہ اب بھی انکاری ہے. اب جب گھر گیا تو اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا. بیوی فوراً کہنے لگی کہیں یہ نہ ہو کہ یہ دعا نہ کرے، وہ ذلیل آ کے نذرانہ ہی واپس لے جائیں. بیوی نے کہا کہ آپ مہربانی کریں، ان کے لیے دعا کریں، دعا کر دیں. اچھا جی، بیوی نے بھی مجبور کیا. واپس آیا، آ کر کے انہیں کہنے لگا اچھا پھر مجھے ٹائم دیں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے استخارہ کر لوں. خواب میں جو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے گا میں ویسے کر لوں گا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اجازت دی دعا کرنے کی تو کر دوں گا، اگر اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تو پھر میں دعا نہیں کروں گا تمہارے لیے. چلو جی، وہ بھی راضی ہو گئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کر استخارہ. رات کے وقت یہ سویا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے منع فرما دیا، میں کہنا کبھی بھی آئی یہ کام نہ کرنا جی. لیکن وہ رشوت جو اسے لگی ہوئی تھی، بالآخر اس نے اپنی گدھی پکڑی. وہ ایک جگہ تھی جہاں جا کے یہ دعا کرتا تھا، اسے اس میں اعظم ملا ہوا تھا، جو بھی دعا کرتا تھا قبول ہوتی تھی. تو اس نے گدھی پکڑی، گدھی لے کے روانہ ہوا جہاں جانا تھا اس نے دعا کرنے کے لیے. راستے میں گدھی جو ہے وہ بار بار اسے گرا رہی ہے، بار بار گرا رہی ہے اسے گدھی. بالآخر یہ گدھی کو بولا، کہنے لگا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، کیا کر رہی ہے؟ اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی مولا مجھے بولنے کی طاقت دے تاکہ میں اسے سمجھاؤں. اب وہ گدھی بولی، کہنے لگی کہ رب تعالیٰ کے فرشتے سامنے کھڑے ہیں، وہ مجھے مارتے ہیں کہ آگے نہ جا، تجھے نہیں پتا کہ رب تبارک و تعالیٰ کے نبی کے خلاف جا رہا ہے. رب تعالیٰ کے فرشتے مجھے آگے نہیں جانے دیتے، تم مجھے آگے طرف کھینچتا ہے. جب اس نے یہ کہا باوجود اس کے وہ نہیں مانا. رات کو رب تعالیٰ نے بھی منع کر دیا جی. گدھی بھی بول پڑی جو کبھی نہیں بولی تھی، وہ بھی بول پڑی، لیکن یہ نہیں مانا. پھر بھی اس نے اسے وہیں چھوڑا اور پیدل روانہ ہو گیا. قوم بھی ساتھ ہے. دعا کرنے لگا تو جہاں یہ دعا کرنی نا
کہ یا اللہ انہیں تباہ کر، تو وہاں اس کی اپنی قوم کا نام آ جائے زبان پر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جاری ہو جائے، وہ پکڑ کے ہلائیں، وہ خیر ہے کیا کر رہا ہے تم، اور یہ ہلاکت کی دعا ان کے لیے کرنی ہے، ہمارے لیے نہیں۔ وہ کہنے لگا کیا کروں میں، میری زبان پہ دعا یہی جاری ہو رہی ہے، وہ دعا آ ہی رہی میری زبان پر، کیا کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت اسے یہ سزا دی کہ اس کی زبان جو ہے وہ لٹک کر سینے پر آ گئی اور ہانپنے لگا جیسے کتا ہانپتا ہے۔ ہاں جی، رب کے نبی کے خلاف گیا تھا نا جی، اب وہ ہانپنے لگا جیسے کتا ہانپتا ہے۔ جب اس کی یہ حالت ہو گئی تو وہ سمجھ گیا کہ میری دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی، اب زبان لٹک آئی، اب کیا منہ دکھائے گا لوگوں کو، زبان سینے پر لٹکی ہوئی ہے، کہاں بیٹھے گا چار بندوں میں۔ اس نے کہا میری تو دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی، اب میں تمہیں ایک تکنیک بتاتا ہوں ان پر فتح یاب ہونے کی۔ انہوں نے کہا وہ بتا۔ اس نے کہا جب بھی کسی قوم میں بے حیائی آ جائے نا، وہ قومیں پھر جنگیں لڑنے کے قابل نہیں رہتی، وہ جنگ نہیں لڑ سکتے جس قوم میں بے حیائی آیا ہے۔ اس نے کہا اچھا۔ اس نے کہا اس طرح کرو، ایک خوبصورت عورت پکڑو، اسے بنا سنوار کے ان کے لشکر میں داخل کر دو۔ انہوں نے وہ عورت ایک تیار کی، موسیٰ علیہ السلام کی لشکر میں داخل کر دی، وہ عورت چلی گئی۔ ایک بندے نے، سردار نے پکڑ لیا اسے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑا سختی سے منع کیا، میں کہ یہ کام نہ کرنا، لیکن اس پہ شیطان حاوی ہو گیا، اس نے اس عورت کے ساتھ بدکاری کر لی، منہ کالا کر لیا۔ جب اس کے ساتھ منہ کالا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر طاعون نازل کر دیا، 70,000 بندہ اسی وقت مر گیا، 70,000 بندہ اسی وقت مر گیا۔ پھر اس عورت کو اور اس بندے کو دونوں کو قتل کر کے موسیٰ علیہ السلام نے لٹکا دیا تاکہ لوگوں کو عبرت ہو، کوئی بھی بندہ اس کام کے قریب نہ جائے۔ پھر لوگوں نے توبہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اب جب یہ حال ہوا ان کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی ایک بندے نے بدکاری کی، ایک بندے نے بدکاری کی، نیچے سے نحوست کیسی پھیلی، پوری قوم جہاد میں نہیں جا سکی، بتائیں، پوری قوم جہاد میں نہیں جا سکی، اور جہاں سپہ سلاری لچاؤ، جہاں پہ سپہ سلاری جناب انڈیا کی اداکارائیں اٹھوا اٹھوا کے راتیں گزارے ان کے ساتھ، ہیں جی، جہاں پہ سپہ سلاری ایسا ہو کہ پاکستانی ایکٹریس جو ہیں، عورتیں، انہیں 4 5 5 کے نام نکل آئے باہر کہ جناب یہ جو حضرت یہاں سے ریلت فرما کے باہر گئے ہیں، باہر کی دنیا میں مزے لوٹ رہے ہیں، انہوں نے فلاں فلاں ایکٹریس کے ساتھ جناب راتیں گزاری ہوئی ہیں، راتیں رنگین کی ہیں انہوں نے۔ تو بتائیں، نیچے کو بندہ غلط کام کرے تو اوپر تک کوئی کام نہ کر سکے جہاد والا، اگر اوپر ہی گند پڑا ہوا ہو تو پھر کیسے جہاد ہوگا یار، بتائیں۔ کروڑوں ڈالر مشرف نے دیے تھے، ایک ان کی انڈیا کی کنجری اٹھوائی تھی اس نے وہاں سے ایک رات کے لیے، ایک رات میں آئی اور وہ واپس چلی گئی۔ یہ جنرل مشرف کا حال تھا۔ بتائیں یار، جہاں پہ سپہ سلاری لچے ہوں، جہاں پہ سپہ سلاری بڑے بڑے اپنے پرلے درجے کے بدکار ہوں، تو وہاں جہاد ہو گئے، وہ قوم بیکار ہو جاتی ہے۔ میں سچ ہی کہہ رہا ہوں، اٹھک بیٹھک دیکھ رہے ہیں، قوم بیچاری جا کے خوش ہوتی ہے، وہاں پہ ٹانگیں اوپر کر کے جناب سلامی دے رہے ہوتے ہیں، قوم راضی ہو، واہ واہ کیا بات ہے یار، ہمارے والے کی ٹانگ زیادہ اونچی تھی، وہ کہتا نہیں جی ہمارے والے کی زیادہ اونچی ہے یا نہیں، اسی بات پر راضی کھڑے ہیں سارے۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے دور کا جو وہ عالم تھا جتنا بڑا، اب وہ ذلیل ایسا ہوا کہ سب سے پہلے اس نے کتاب لکھی کہ اس جہان کو پیدا کرنے والا ہی کوئی نہیں ہے، اسی بلم نے۔ وہ بندہ جو ایک وقت بیٹھ کے درس دیتا ہے، 12,000 بندے اس کے درس کو لکھنے والے ہیں، وہ بیان کرتا ہے رب تبارک و تعالیٰ کے دین کا، 12,000 بندے لکھتے ہیں اس کے بیان کو، اور وہ وقت آیا کہ وہی بندہ جو ہے اب اس نوبت کو جا پہنچا ہے کہ کتاب لکھ رہا ہے کہ رب ہے ہی نہیں۔ ایسا ملحد ہوا، بے دین ہوا، ذلیل ہوا۔ اب یہ آیت مبارکہ دیکھیں ذرا۔ اچھا، جیسے یہ اپنی بیوی کے پیچھے لگا نا جی، بیوی کے پیچھے لگا اور دنیا بھی گئی اور دین بھی گیا، سارا کچھ تباہ ہو گیا، منہ بھی کتے والا ہو گیا اور ہانپنے لگ گیا، زبان سینے پہ لٹک گئی۔ اب حال دیکھیں آپ، حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں، ایک بندہ تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اسے 3 دعاؤں کو اختیار دیا۔
کتنی دعاؤں کا؟ 3 دعا. 3 دعاؤں کا اختیار دیا. بس 3 دعائیں تو مانگ سکتا ہے زندگی میں، جو بھی مانگے گا قبول ہوگی. اب اس نے اپنی بیوی کو بتا دیا. امام غزالی تو فرماتے ہیں کہ اپنی بیوی کو تنخواہ بھی نہ بتا اپنی. اسی تے رستے کھنگ بھی ماری ہوئے تو وہ بھی آ کے دستے ہیں بیبی آج میری نیچ نکل گئی تھی راستے میں. کچھ تو ہوگا نا یار، اندر اپنی جیب اچھی ہو گئی ہے. تو امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی بیوی کو تنخواہ بھی نہ بتا اپنی، میری تنخواہ کتنی ہے، میری آمدن کتنی ہے، میں کتنا کماتا ہوں. میں اگر تو بتائے گا زیادہ اس کے خرچے بڑھیں گے، کم بتائے گا تو تیری عزت ختم ہوگی اس کی نزدیک. وہ کہے گا آئی چبل جائے. بتائیں بہتر نہیں ہے کہ بندہ بتائے کچھ نہ اسے کہ بس تجھے ضرورت ہے، جو ضرورت ہے تیری وہ پوری کر دیتا ہوں، بس ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، کام چل رہا ہے. اس بندے کو رب تبارک و تعالیٰ نے 3 اختیار دیے دعا کرنے کے. اس نے آ کے بیوی کو بتا دیا. بیوی کو بتایا تو بیوی کہنے لگی کہ اب ایک دعا تو کم از کم میری بنتی ہے نا اس میں سے، ایک دعا تو میرے لیے کرنا جی. اس نے کہا کیا دعا کرنی ہے بتا، حکم لا. اس نے کہا حکم کر. یہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اس شوہر نے کہا اپنی بیوی کو حکم کر، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. اس نے کہا حکم لا. کیا کہتی ہے تو؟ حکم لگا دی. اس نے کہا کہ پھر یہ دعا کر، بنی اسرائیل میں میری جیسی سونی عورت ہی کوئی نہ ہو، سونی عورت ہی کوئی نہ ہو. یہ عورتیں اتنی احساس کمتری کا شکار ہوتی ہیں، خاص طور پہ حسن کے معاملے میں. جی اتنی سونی ہو کے بھی پھر بھی زیور پہنے گی، وہ نہیں مجھے تو فلانی شاید چاہیے، فلانی شاید چاہیے، ابھی تو میں ادھوری پڑی ہوں. مرد بیچارہ لائف بوا سے منہ دھو لے تو پورا ہفتہ لشکارے نہیں جاتے اس بیچارے کے. تو اس نے دعا کر دی جی، یا اللہ اسے سونا کر دے. اب وہ عورت جو ہے وہ خوبصورت ہو گئی. اب جب سونی ہوئی تو اس نے شیشہ دیکھا، اپنے شوہر کو دیکھا، اپنے آپ کو دیکھا. انہوں نے کہا چبل میرے لائق ہی کون ہے. اب اس نے کہا میں تو کوئی اور ڈھونڈتی ہوں بھائی، یہ تو میرے لائق نہیں ہے بندہ، یہ تو عجیب کوڑا لگتا ہے مجھے، تو کو جائیے. تو اب اس نے چھوڑا اسے. اب اس نے پھر حضرت صاحب نے دعا کی، یا اللہ ان کتی بنا، اسے کتیا بنا دے تو. ایک بندہ بیٹھا دعا کر رہا تھا، یا اللہ مجھے چوہا بنا دے. بندے نے کہا شرم کر، کیا دعا مانگ رہا ہے؟ اس نے کہا میری بیوی چوہے سے ڈرتی ہے، مجھ سے نہیں ڈرتی. چلو چوہا بن جاؤں گا، ڈرے گی تو صحیح نا مجھ سے. اب اس نے کہا کہ دعا کی رب تعالیٰ کی بارگاہ، مولا اسے کتیا بنا دے. اب وہ کتیا بن گئی. دوسری دعا بھی بیوی پہ خرچ ہو گئی. اب جناب وہ کتیا بن کے گھوم رہی ہے گلیوں میں. بیٹے اس کی جمع ہو کے آئے، وہ کہنے لگے اب بھائی یہ کیا کیا تو نے، ہماری ماں کو کتیا بنا دیا، ہمیں تو یہ برداشت نہیں ہے، لوگ ہمیں کہیں گے کتی کے بچے ہیں. دعا کر، تیری مہربانی احسان کر، ہم پر اسے انسان بنوا. جی اب اس نے پھر ہاتھ اٹھایا، یا اللہ اے منڈے نہیں بندے، اس کو انسان بنا دے، عورت بنا دے اس کو. وہ دوبارہ پھر عورت بن گئی. اب تینوں دعائیں اسی پہ خرچ ہو گئی. جیسے بلم بن بہور کا حال ہوا، دین بھی اسی پہ قربان، دنیا بھی اسی پہ قربان. مفتی صاحب ہیں کراچی کے، وہ بیان کر رہے تھے ابھی 3-4 دن پہلے. وہ کہنے لگے مکہ مکرمہ میں عمرہ کر کے میں بیٹھا ہوا تھا، تھکا ہوا، سانس لے رہا تھا. پاکستان کا ایک بڑا اجل نعت خوان، بہت بڑا نعت خوان، لاکھوں روپے فیس ہے اس کی. وہ میرے پاس آیا، کہتے میں نے اس کے منہ پہ ایسے ہاتھ پھیرا. میں نے کہا یار اب تو داڑھی رکھ لے تو. کہنے لگا اسٹریٹ فارورڈ بات بتاؤں؟ میں نے کہا اسٹریٹ فارورڈ ہو، بتا دے تم. کہنے لگا بیوی نہیں مانتی، بیوی نہیں مانتی. حساب لگائیں یار، جیسے بندے کا پورا دین، ایمان، شریعت، قانون، خدا رسول بعد میں ہو، بیوی پہلے ہو. وہ تو بلم بن بہور ہے پھر وقت کا اپنا ہے یا نہیں؟ وہ تو بلم ہے نا پھر. اب دیکھیں یہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا. میں حبیب پیارے آپ ان پر پڑھیں، تلاوت کریں ان پر. نبا خبر، الذی آتیناہ آیاتنا، اس بندے کی جس کو ہم نے اپنی آیتوں کو علم دیا تھا. اللہ اکبر، جس کو ہم نے اپنی وحی کا علم دیا تھا، آپ اس کی ذرا خبر پڑھ کے سنائیں. فانسلخ منہا، فانسلخ منہا، میں وہ ہماری آیتوں سے نکل گیا. اصل میں انسلاخ کا جو لفظ ہے یہ بولا جاتا ہے، سانپ جو ہے نا، سانپ اپنی کینچلی سے جب باہر آتا ہے، اسے کونجی بھی کہتے ہیں، اسے وہ کیا کہتے ہیں، اسے کھال کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کونجی کہتے ہیں، سارے کونجی کہتے ہیں. کونجی سے جب باہر آتا ہے نا جی،
کیسے جناب کنج علیحدہ پڑی ہوتی ہے، سانپ علیحدہ پھر رہا ہوتا ہے، بالکل ایسے جناب آرام کے ساتھ باہر آ گیا وہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کے لیے عربی میں بولا جاتا ہے ان سلخت الحیہ من جلدہا، سانپ جو ہے اپنی جلد سے انسلاخ کر کے یعنی نکل گیا بالکل، ہیں جی، مجرد اور مجرد ہو گیا، مطلب ننگا ہو گیا بالکل، جلد اس کی اتر گئی، بالکل ننگا ہو گیا۔ اب کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فانسلخ منہا، تو وہ ہماری آیتوں سے نکل گیا، ہماری وحی سے دور ہو گیا، نکل گیا ہماری آیتوں سے۔ فاتبعہ الشیطان، تو شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں جی، انہی الفاظ پہ ذرا غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں وہ ہماری آیتوں سے نکلا تو شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، ہماری آیتوں سے نکلا ہے شیطان پیچھے پڑا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے بندے کا تعلق وحی کے ساتھ، بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ، بندے کا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط ہو تو شیطان کو نہیں پڑی کہ اٹھا کے لے جائے اسے، شیطان اٹھا کے نہیں لے جاتا کسی کو، ٹانگا پکڑ کے گھسیٹ کے جا رہا چل رہی چل نہ، ادھر بندے کا تعلق قرآن سے کمزور ہوتا ہے، شیطان حملہ آور ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ کا قرآن گواہ ہے اس بات میں۔ فانسلخ منہا، وہ وحی سے نکلا، آیات سے نکلا تو فاتبعہ الشیطان، شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا۔ سمجھ آ گیا؟ آج جتنے بھی لوگ گمراہ ہو رہے ہیں شیطان ان کے اس لیے پیچھے پڑ رہا ہے جی۔ پوری قوم نے یہی سمجھا کہ قرآن پڑھیں گے بھوکے مریں گے، قرآن سے نکلے شیطان پیچھے پڑ گیا ہے یا نہیں؟ آج کتنے لوگ ملحد ہو چکے ہیں، کتنے لوگ بے دین ہو چکے ہیں، کتنی لڑکیاں ملحد ہو چکی ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کے وجود کا انکار کر چکی ہیں۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ کی سوچ سے بھی اوپر کی بات کہہ رہا ہوں۔ آپ یہیں پہ میں نے درس دیا، میں نے کہا کہ دیکھو بھائی بات سنو، یہ لوگ جو ہیں یہ سمجھتے ہیں ڈاروینی نظریہ والے، وہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے یہ آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہے، یہ بلکہ بندر سے ترقی کرتے ہوئے ارتقائی مراحل طے کرتے کرتے انسان بنا ہے۔ یہیں پہ ہمارا ایک دوست بیٹھا ہوا تھا، وہ گیا گھر، اس نے اپنی بیٹیوں سے پوچھا، اس نے کہا ہاں ابا ہے ہی ایسے، ایسی ہے، ہم تو بندر کی اولاد ہیں۔ بتائیں یہ کیا ہے بھائی؟ انہوں نے کہا تھا کہ قرآن جو وہ بھوکا مارتا ہے، اس نے بھی یہی کہا تھا ہم اللہ تعالیٰ کی آیتوں پہ رہوں گا کتنا کھا سکوں گا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں پہ گزارا کروں گا کیا کما سکوں گا، میں کچھ بھی نہیں ہاتھ پڑتا میرے، پلے پڑتا میرے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے نکلا تو فاتبعہ الشیطان، شیطان پیچھے پڑ گیا، شیطان نے پھر اسے ملحد بھی بنایا، اس نے پھر کتاب بھی لکھ دی کہ اللہ ہے ہی، اس نے پھر کتاب بھی لکھ دی کہ پوری کائنات خود بخود بن گئی ہے، یہ جہان عالم یہ سارے کا سارا خود بخود بنا ہے، کتاب لکھ دی اس نے، پھر آیت سے نکلا ہے فاتبعہ الشیطان، شیطان پیچھے پڑ گئے۔ اور آج بھی قوم کے پیچھے لگا ہے جی، قوم نے صرف اتنا کہا تھا کہ قرآن جو ہے وہ بھاری پڑتا ہے ہمارے لیے، آگے پوچھتے ہیں کہتے ہیں جی یہ وظیفہ پڑھیں گے بھاری تو نہیں پڑے گا، میں نے کہا تمہارے گھر میں جو ٹی وی پڑا ہے نا بھاری وہ ہے، تمہارے گھر میں جو فلمیں چل رہی ہیں نا، ڈرامے چل رہے ہیں وہ بھاری ہیں، تمہارے گھر میں جو بے نمازی پڑے ہوئے نا منحوس وہ بھاری ہیں، وظیفہ بھاری کس نے کہا وظیفہ بھاری پڑ جاتا ہے، اور اب تعالیٰ کا نام پڑھنا بھاری پڑ جاتا ہے تم پر؟ یار کیسے لوگ ہو، کیسے جیلی شیطانوں نے ان کو ڈرا رکھا ہے اور اب کا نام لینا بھی بھاری پڑ جاتا ہے، جبکہ گھر کے پورے افراد جو ہیں وہ کہاں کے کہاں پڑے ہوئے ہیں، ساری رات فلمیں چل رہی ہیں، ڈرامے چل رہے ہیں، وہ لعنت پڑ رہی ہے، گانے بج رہے ہیں گھر میں، کوئی شب بھاری نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہ رب کا نام لینا بھاری پڑ جائے گا تم کو، حساب لگائیں کیسے ڈرا رکھا ہے قوم کو۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں فانسلخ منہا فاتبعہ الشیطان، میں بس وہ آیات سے نکلا شیطان پیچھے پڑ گیا، فکان من الغاوین، شیطان نے پھر اسے ایسے نہیں چھوڑا، فکان من الغاوین، اس نے اسے گمراہ کر کے چھوڑا، وہ گمراہ ہو گیا، بے دین ہو گیا، ملحد ہو گیا، مرتد ہو گیا، زندیق ہو گیا، کافر ہو گیا۔ آگے دیکھیں جی رب تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، میں اگر ہم چاہتے نا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم ان آیات کے صدقے میں اسے اونچے رکھ سکتے تھے، اونچا رکھ سکتے تھے ہم اسے اگر ہم چاہتے تو، لیکن وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ خود ہی زمین کی طرف جھک گیا، زمین کی طرف لیٹ گیا۔ مطلب کیا ہے زمین کی طرف لیٹنے کا؟ خواہشات کا پیروکار ہو گیا، اس نے کہا جو زمین سے نکلتا ہے نا بس وہی میرے لیے سارا کچھ ہے، رب کی آیتیں، رب کا دین، رب کی شریعت میرے لیے کچھ نہیں۔ کھانا پینا جو بھی چیزیں ساری زمین سے نکلتی ہیں نا، یہ محلات، یہ گاڑیاں، یہ سارا کچھ زمین سے نکل رہا ہے نا سارا کچھ،
زمین سے نکلتا ہے تو اسی سے سارا کچھ تیار ہوتا ہے، اسی سے سارا کچھ بنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بلا کنہ اخلد الی الارض، وہ زمین کو چمٹ گیا، مائل ہو گیا زمین کی طرف، لیٹ گیا زمین پر. اس نے کہا بس مجھے یہی کافی ہے، میں میری آیتوں کو چھوڑ گیا. رب نے ہم چاہتے تو اس سے زبردستی اونچا کر سکتے تھے، لیکن ہم نے اس کو اس کے ارادے پر چھوڑ دیا. جو تیرا ارادہ جا کر مدد کر. آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا حال ہوا ہے. یہاں بھی رب فرماتا ہے اگر ہم چاہتے تو ان کو اونچا کر سکتے تھے، لیکن یہ خود ہی جا کے عمران خان کے ساتھ مل گئے. یہ خود ہی جا کے نواز شریف کے ساتھ مل گئے. ابھی تین داڑھیاں رکھ کے جی اوپر جناب چور اعظم کھڑا ہو، نیچے وہ داڑھیاں پڑی ہوئی. بتائیں کیا ذلت ہے یار. بتائیں لوگ ان کے مرید ہیں اور یہ ان کے مرید ہیں. آگے دیکھ الفاظ آ رہے ہیں، دیکھیں مزید کھل جائے گی بات. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واتبع ہواہ، اور یہ اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ گیا. یہ خواہشات کے پیچھے پڑ گیا. رب تعالیٰ کی آج تک کوئی پیروی نہیں کی اس نے، خواہشوں کے پیچھے پڑ گیا. اس نے کہا بس ٹھیک ہے جی یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے، سارا کچھ ہونا چاہیے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے فمثلہ کمثل الکلب، میں اس کی مثال بھی کتے والی ہے. اس کی مثال بھی کتے والی ہے، جو مال کے لالچ میں، کیونکہ کتا حریص ہوتا ہے، کتا حریص ہوتا ہے. یہ الفاظ بھی ہیں نا ایک قول کے، کیا دنیا جیفن جیفا طالب و کلاب، کہ دنیا جو وہ مردار ہے اس کے کھانے والے کتے ہیں. اب مردار تو کبا بھی کھاتا ہے، لیکن کتے کا نام کیوں لیا گیا اس قول میں؟ کتے کا نام کیوں لیا گیا بتائیں؟ کبا جو ہے نا، کبا جب مردار کو دیکھتے ہے وہ کائیں کائیں کر کے پوری برادری کو بلاتا ہے. یہ کتا اکیلا کھاتا ہے، اوپر سے کوئی آ بھی جائے تو اسے کہتا ہے نکل شاباش یہاں سے، اسے گھورتا ہے، اسے قریب نہیں آنے دیتا. نہیں سمجھ آیا؟ کبا ایک مار کے آپ کھیت میں لٹکا دیں، پوری برادری اس کی بائیکاٹ کر جائے گی اس کھیت کا. اس نے دفعہ مارو، یہ تو ہمارے بندے کا قاتل ہے، اس نے ہمارا کبا مارا ہے، برادری کا بندہ مارا ہے اس نے، ہم تو نہیں آتے یہاں پہ، یہ تو ہمارے دشمن ہیں. لیکن کتا جہاں پہ مر جائے اس کتے کو کھانے کے لیے کتے جمع ہو جاتے ہیں. بتائیں اس کتے کو کھانے کے لیے کتے جمع ہو جاتے ہیں. اس لیے یہ دنیا جو ہے نا اس کا حساب بھی وہی ہے. اس کے چاہنے والے جو ہیں ان کو کتا اس لیے کہا گیا ہے. پتہ جناب یہاں پہ ہمارا فلانا غرق ہوا تھا، دوسرے فورم سے پہلے پہنچے. کبا جو ہے وہ نہیں آئے گا، کتا آ جائے گا. اس لیے فرمایا کہ یہ دنیا کے چاہنے والے جو ہیں وہ ان کا حساب کیا ہے؟ کتے والا ہے. تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فمثلہ کمثل الکلب، میں اس کا حال بھی کتے والا ہے. یہ بھی کتا ہی ہے. زبان تو لٹک گئی ہے اس کی، لیکن یہ تو قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتا دیا گیا نا. ہو علم والا لیکن پیسے کی خاطر جناب بھاگتا رہے لوگوں کے پیچھے، علم کی عزت کو رولتا رہے. اللہ اکبر. امام بخاری رحمہ اللہ کو حاکم نے کہا، بخارا کے حاکم نے کہا کہ آپ اس طرح کریں میرے بچے کو میرے گھر آ کے پڑھایا کریں. میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے. اس نے کہا چل ٹھیک ہے، پھر میرے بچے آتے ہیں تو سب سے پہلے سبق آپ نے میرے بچوں کو سننا ہے. یہ بھی نہیں ہوگا، جو میرے پاس پہلے آئے گا اسے پڑھا دوں گا، وہ چاہے غریب کا بچہ آئے یا تیرا بچہ آ جائے، میں یہ امتیاز نہیں کروں گا، پڑھا دوں گا. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ ہارون رشید نے کہا تھا جی آپ تشریف لائیں میرے بچوں کو پڑھائیں، میں مدینہ نہیں چھوڑ سکتا، جاؤ کام کرو. یہاں پہ تو خط بھی نہ جائے تو خط بھیج رہے ہوتے ہیں جی ہمیں بھی بلوائیں ذرا اپنے بارگاہ میں، ہم بھی ذرا کچھ آپ کو جوتے شوتے چاٹ لیں. تو ان کا حساب کیا ہوا پھر؟ کتے والا ہوا. یہ مولوی کتے طرح ذلیل ہو رہے ہیں، کبھی کسی کے پاس جاتے ہیں کبھی کسی کے پاس جاتے ہیں، جا کے کہتے ہیں جی ہمیں بھی ٹکٹ دے دیں، ہمیں بھی ٹکٹ دے دیں لڑنے کی، ہم آپ کے کتے بن کے لڑیں گے. وہ جو پیر رسول اللہ علیہ السلام کے دین کے لیے نہ نکل سکے تھے، وہ عمران خان کے لیے نکلے ہوئے تھے، باہر روڈوں پہ آئے ہوئے تھے. تو شرط پور کا پیر جو ہے جسے پوری قوم پیر کہتی ہے، رسول اللہ کے دین کے لیے حضور کی ناموز کے لیے نہیں آیا. وہ خود کہتا تھا نہیں جی امن امن. جب عمران خان پکڑا گیا وہی پیر باہر آ گیا. میں نے کہا واہ مولا تو نے کیسے ذلیل کیا اسے. کتنے لوگ ہیں ایسے جناب ایسی حرکتیں کر رہے ہیں. تو ان کا حساب کیا ہے؟ وہ ایک پیر ان کا جلیل ہے، میاں عبد الجلیل کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اسے، وہ ہر دوسرے چوتھے دن پارٹی بدلی ہوتی ہے اس نے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی مثال بھی وہی ہے. آگے دیکھیں جی ان تحمل علیہ یلحس او تترکہ یلحس، میں اگر تو اس پر حملہ کرے تب بھی ہاں پہ، حملہ نہ کرے تب بھی ہاں پہ، حملہ کرے تب بھی ہاں پہ، حملہ نہ کرے تب بھی ہاں پہ. یہاں سے ایک بات اور بھی ثابت ہو رہی ہے بے دین لوگوں کے بارے میں. جیسے فرمایا کتا یہ حملہ کرو تب بھی ہانپتا ہے، نہ کرو تب بھی ہانپتا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے تیز رفتار چلنے سے بندہ ہانپتا ہے، سانس پھولتا ہے اس کا.
یعنی بھاگنے سے سانس پھولتا ہے، تو کتا جو ہے نا اس میں بھی حملہ ہو تو تب بھی سانس پھولتا ہے، اور حملہ نہ ہو تب بھی اس کا سانس پھولا رہتا ہے۔ اس کی وجہ کیا بیان کی؟ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کتے کا دل مردہ ہوتا ہے، دل ہے لیکن ہے مردہ، اس لیے وہ ہر حال میں ہانپتا رہتا ہے کتا۔ تو فرمایا کہ یہ جو بے دین لوگ ہیں نا، ان کو آپ اگر واعظ و نصیحت کریں، سمجھائیں، تب بھی گمراہ ہیں، نہ سمجھائیں تب بھی گمراہ ہیں، ان کا حساب بھی کتے والا ہے۔ آپ سمجھائیں تب بھی گمراہ ہیں، نہ سمجھائیں تب بھی گمراہ ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، رب نے ارشاد فرمایا یہ کوئی اسی ایک کو کتا نہیں کہا ہم نے، بلکہ قیامت تک جتنے بھی لوگ ہماری آیتوں کو جھوٹا کہیں گے یہ ان سب کی مثال ہے۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، ہر دور کے اندر جو بھی بندہ ہماری آیتوں کو جھوٹا کہے گا وہ کتا ہے، وہ ہانپنے والا کتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فَقْصُصِ الْقَصَصَ، حبیب پیارے اس دین دشمن کتے کا قصہ لوگوں کو سنائیں آپ۔ اس دین کے دشمن ہیں، جہاد کے دشمن ہیں۔ آج ملا پڑھتے پھرتے نا جی امام امن کا درس دیتا ہے، میں نے کہا جناب بلم صاحب ذرا قابو رہیں، کہیں یہ نہ ہو آپ کی بھی زبان لٹک کے سینے پہ آ جائے۔ یہ تو منہ ہے میرے کریم آقا علیہ السلام کا کہ آقا علیہ السلام کی برکت سے تجھ پہ عذاب نازل نہیں ہو رہا۔ جی ہمارے فلانے بابے نے کہا تھا جہاد نہیں کرنا، ہمارے فلانے دادے نے کہا تھا جہاد نہیں کرنا۔ میں نے کہا امام الانبیاء نے کہا ہے جہاد کرنا، وہ تو کچھ سمجھ نہیں آتا، عجیب بد دماغ لوگ ہیں۔ تو جہاد کا دشمن ہے بلم تو کتا بن گیا جی۔ حضرت امام حضرت وارث شاہ رحمہ اللہ نا، ان کی کتاب جو ہے نا اس میں آپ نے لکھا ہے، فرمایا کہ وچ قبر خنزیر حسن دیوس، وچ قبر خنزیر حسن دیوس خنزیر حسن۔ آپ فرماتے ہیں یہ جو دیوس ہے نا، جو اپنی بیوی کے معاملے میں، بیٹی کے معاملے میں، بہن کے معاملے میں غیرت کا اظہار نہیں کرتے، ماتے جب قبر میں جائیں گے تو ان کی شکلیں خنزیر والی ہو جائیں گی، ان کی شکلیں بدل جائیں گی۔ یہی بچے ہوئے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے دعا کی تھی مولا ان کی شکل نہ بدلے، لوگوں کے سامنے رسوا نہ ہوں۔ جب قبر میں جائے گا تو میں آئے گی قبر تو لگ سی خبر، لگ جائے گی خبر، لگ جائے گا پتہ کہ کیا بھاؤ تھا۔ تو یہ لوگ جو جہاد کے منکر ہیں یہ بھی قبر میں جاتے ہوئے کتے بن جائیں گے۔ حضرت میر شیر محمد رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ آتے ہیں میں نے ایک بار مراقبہ کیا میں نے کہا دیکھو ان سے مرزا قادیانی دجال جو ہے اس کا حال کیا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قبر میں کتا بنا دیا اور اپنی دم کو خود کاٹ رہا تھا، کتا بھی تھا اور بابلا بھی تھا، پاگل بھی تھا کتا، اپنی دم کو کاٹ رہا تھا مرزا قادیانی دجال۔ جہاد کا دشمن تھا نا بھائی، جہاد کا انکار کیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں فَقْصُصِ الْقَصَصَ، میں کہ یہ قصہ بھی سنائیں، فلانے دے قصے سنا کے بیڑا غرق کیا انہوں نے قوم کا، اور رب جس قصے کو سنانے کا کہہ رہا ہے وہ ذرا وہ بھی سنا دیں، وہ بھی سنائیں، اور پھر جو لوگ اس کے تحت آتے ہیں ان کو ذرا مینشن بھی کریں، یہ بھی بتائیں ہاں بھی کیڑا کیڑا اس کے نیچے آتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، میں حبیب پیارے ان کو پھر یہ قصے سنائیں لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ یہ لوگ غور کریں، سمجھیں اس بات کو۔ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، میں کتنی بری قوم ہے وہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھوٹا کہا ہے، وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، اور وہ ظلم اپنے آپ پر کر رہے ہیں، ہمارا کچھ نہیں بگاڑ رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔